اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر علیہ توکلت وإلیہ انیب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والمشرکین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين امیر المؤمنین زوج فاطمة الزہراء والد الحسن والحسین سید الاولیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج ذکر اس شخصیت کا ہے کہ جس کا نام اتنا جلالی ہے کہ نام لینے سے بندے کی طبیعت میں جوش آ جاتا ہے، لیکن آپ کے جواب میں وہ طاقت نظر نہیں آ رہی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و اہل بیت۔ حاضرین گرامی قدر، عشرہ محرم الحرام 1437 ہجری کی آج 8ویں مجلس سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 104 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے موضوع سے بالکل متصل اس آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا۔ موضوع آپ کے اذہان میں موجود ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی در اصل دین ہے۔ تقریباً اب میرے ہر بچے کو یہ جملہ یاد ہو گیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی اصل دین ہے۔ میں نے جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا ہے کہ ارشاد پروردگار یہ ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے حبیب فَقُلْ کہہ دیجئے اعملوا، آپ کا کام ہے عمل انجام دینا، کام کرنا، اس کا صلہ کسی کو دینا یا نہ دینا یہ آپ کے بس میں نہیں، آپ کا کام ہے صرف عمل کرنا۔ قُلْ اعْمَلُوا، اور پھر یہ بھی گمان نہیں کرنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کسی سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ فرمایا نہیں، فَسَيَرَى اللَّهُ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور 12 امام بھی دیکھ رہے ہیں۔
قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، کہ ان مومنین سے مراد صرف 12 امام. اس لیے کہ اگر عام مومن مراد لیا جائے تو جو آدمی ظاہراً آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے، آپ اس کو تو دیکھ پا رہے، لیکن جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے اسے نہیں دیکھ پا رہے. اور جسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے ظاہری اعضاء و جوارح کو تو دیکھ رہے، لیکن آپ کو کیا خبر کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اس عمل پر اللہ بھی گواہ ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں. گویا آیہ ولایت میں ہے کہ صرف اللہ ولی ہے، صرف محمد مصطفیٰ ولی ہے، اور علی ابن ابی طالب ولی، کہ جو سرچشمہ ولایت ہے. چنانچہ ویسے ہی کہ دوسروں کے اعمال کو حقیقتاً دیکھنے کے لیے نظر ولایت چاہیے. میری جانب متوجہ رہی کہ حقیقی اعمال کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ کسی کے عمل کو نہیں دیکھ سکتی، نظر ولایت چاہیے. چنانچہ ایک شخص بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آتا ہے. آپ کے اذہان میں موجود رہے کہ میں نے آج ذکر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی طرف جانا ہے، اور آپ کا ایک شایان شان خطبہ ہے جو آپ نے شب عاشور فوج اشقیاء کو دی. گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مقدمتاً گفتگو ہے تاکہ جو احباب ابھی شامل نہیں ہوئے وہ شامل ہو جائیں. بارگاہ امامت میں ایک شاعر تھا. توجہ چاہوں، معصوم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شاعر معصومین علیہ السلام سے متعلق قلم اٹھاتا ہے نا مدحت کے لیے، تو فرماتے ہیں لکھ شاعر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے قلم میں روح القدس بول رہا ہوتا ہے. بڑا گہرا جملہ تھا. روح القدس الہام آتا ہے. چنانچہ ایک شاعر تھا عراق کا رہنے والا، اس نے ایک مسدس لکھا. مسدس کہتے ہیں 6 جملے والے کو. لکھا اتنا اس نے خوبصورت لکھا کہ خود اس پہ عاشق ہو، خود عاشق ہو. چنانچہ اس نے تہیہ کیا کہ اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی کا کلام چرا کے بادشاہوں کے درباروں میں سناتے تھے تاکہ انعام لیں، اکرام لیں، پیسے وصول کرے. چنانچہ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ میں ان ٹچ بغیر یوز کے میں ڈائریکٹ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کروں. شکر گزار ہوں. چنانچہ اس نے اس ایک کاغذ پر لکھ کر نا اپنی جو جبہ پہنتا تھا اس کے اندر ایک پاکٹ تھی. وہ جیسے ہمارے یہاں ایک سلوکہ ہوتا ہے، اس کی ایک پاکٹ ایسی ہوتی ہے زپ لگ کے کہ وہ اتنی نیچے جاتی ہے کہ وہاں سے مال نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ اس نے اندر سی کے کاغذ رکھ کے اسے سی لیا تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، نہ میری اولاد کو پتا چلے، نہ میری زوجہ کو پتا چلے. خود لکھ کر اس نے اپنے پاس رکھا. اس نے کہا میں بارگاہ امامت میں جا کر خود نذرانہ عقیدت پیش کروں. اس نے پیسے جمع کرنے شروع کیے. وہاں سے اس نے ایک جانور کرائے پہ لیا. عراق سے مدینہ پہنچا. جلدی عرض کر رہا ہوں. مدینہ پہنچا. جیسے ہی مدینہ پہنچا آگے دیکھا جعفر صادق آل محمد کی یونیورسٹی لگی ہوئی ہے. 4000 شاگرد یہی لفظ کہہ رہے ہیں قال الجعفر قال الجعفر. چنانچہ یہ اس جوتیوں والی جگہ پر جا کر انتظار میں بیٹھ گیا. ابھی حضرت درس ختم کریں گے، میں جا کر بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. ابھی یہ وہاں بیٹھا تھا، حضرت نے اپنے درس کو تھوڑی دیر کے لیے پوز کیا. پوز کرنے میں اس کے مسدس کے پہلے 2 شعر پڑھ دیے.
بسم اللہ بسم اللہ، انتہائی شکر گزار۔ جو ولایت سننے آئے ہیں، ولایت کیا ہے؟ ولایت کے لیے یہ دیواریں اور دروازے مانے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ تک نظر ولایت نہ پہنچے۔ یہ ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو ولایت لے کے نہیں آتے ہیں، بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ بارگاہ امام جیسے ہی قدموں پہ پہنچا، 2 شعر پڑھ دی۔ حضرت نے جب 2 شعر سنائے، یہ تو اندر سے ایک اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ یا رسول اللہ، اتنی محنت میں نے کی ہے، پیسے جمع کیے، سواری کرائے پہ لی، آخر رینٹ پہ گاڑی لے کے آیا ہوں، اس کا کرایہ الگ ہے، اگر آگے سے مجھے داد وصول نہ ہو تو میرے تو پیسے ضائع۔ چنانچہ یہ اٹھا کہ میں جاتا ہوں بارگاہ امامت میں اور جا کر عرض کرتا ہوں کہ ابن رسول اللہ، یہ جس نے بھی سنایا ہے وہ مجھ سے لے کے سنایا، جس نے بھی سنایا ہے مجھ سے لے کے سنایا ہے۔ چنانچہ جیسے اٹھتا ہے، سرکار اپنے درس کو پھر کنٹینیو کر دے۔ یہ کہتا ہے مجمع کو چیرنا یہ توہین امامت ہے، آداب امامت جانتا تھا۔ چنانچہ بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ چلو 2 میں سے 6 میں سے 2 گئے ہیں نا، 4 تو باقی ہیں، اور اگر 4 کی بھی داد امامت سے مل گئی نا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر بیٹھا، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر پوز کیا، 2 مصرے اور پڑھ دیے، 2 مصرے اور پڑھ دیے۔ آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ آپ گویا نظر ولایت اسے دیکھ رہی ہے، لیکن کاش آپ اس کے دل کو دیکھتے، وہ کس طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ پھر یہی اس نے کہا، ابھی اٹھتا ہوں جاتا ہوں بارگاہ رسالت امامت میں، کہتا ہوں جس نے سنایا مجھ سے لے کے سنایا۔ حضرت نے پھر کنٹینیو کر دیا، بیٹھ گیا، کہتا ہے 2 ہیں انشاءاللہ بارگاہ امامت میں جائیں گے۔ کسی دوسرے شاعر کا کلام مل بھی سکتا ہے، لیکن مقطع تو نہیں نہ کسی کا ملتا، مقطع میں تو شاعر اپنا نام لکھتا ہے، وہ تو نہیں ملتا۔ چنانچہ بیٹھا، حضرت نے اس کے بعد باقی ماندہ 2 شعر بھی پڑھ دی۔ جس کے لیے سفر کیا تھا 6 کے 6 نکل گئے۔ اب درس ختم ہوا، مجمع چھٹا، لوگ جا رہے تھے اور یہ آ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے بارگاہ امامت پہ آ کر سر بسجود ہو گیا، ہاتھ رکھ دیے مولا کے قدموں پہ، قدموں کو چومنے لگا۔ چوم کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، یہ جس نے بھی زیادتی کی ہے مجھ سے۔ حضرت نے فرمایا کیا؟ کہا میں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے کہ وہ مسدس میں نے آپ تک پہنچانا تھا، وہ کسی اور نے چرا لیا ہے، اب نہ جانے کیسے چرایا ہے، میں نے اتنا محفوظ رکھا ہے، آپ تک پہنچ گیا ہے، آپ نے سنا دیا ہے۔ حضرت نے 2 جواب ارشاد فرمائے۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم کسی کا کہا ہوا پڑھتے ہیں؟ یہ خاندان کسی کے کہے ہوئے کو نہیں پڑھتا ہے، یہ تو اسے پڑھتا ہے جو وحی الہی ہوتا۔ کہا پھر یا ابن رسول اللہ آپ کو سنایا کس نے ہے؟ حضرت نے فرمایا تو نے قرآن کی آیت نمبر 104 نہیں پڑھی سورہ توبہ کی؟ اللہ فرماتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تمہارے اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں۔ ولایت کی آنکھیں دیواروں کی محتاج نہیں، ولایت کی آنکھیں آپ کسی حجرے میں موجود ہوں تو وہاں بھی نظر امامت پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جہاں بھی ہوں آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے اوپر نظر ولایت موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر پنجشنبے کو آپ کے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں، جلدی سے گزرا ایک جملہ کہ امامت اور ولایت کی نظر کو صرف وہی جانتا ہے جو خود بھی ولی ہو۔ چنانچہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں آتا ہے، اور کیسے آتا ہے؟ لایا گیا تھا، مکے کا رہنے والا، اور یہ حجب لکھتا تھا، کسی کے اگینسٹ شاعری جو ہوتی تان و تشنیج والی۔ چنانچہ وہ حجب لکھتا تھا اور وہ مکے میں رہتا تھا۔ وہ کہیں مدینہ میں آیا، اصحابہ کرام اسے پکڑ کرنا بارگاہ رسالت میں لے گئے،
کہا یا رسول اللہ پہلے تو ہمارے قابو میں آتا نہیں تھا، اب آ گیا ہے، اب بتائیے اس سے کیا کرنا ہے؟ اس کی زبان کاٹ دیں۔ توجہ چاہوں گا، ولی صرف اللہ ہے یا رسول ہے یا علی؟ سرکار نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دیں۔ کس سے کہا؟ کہا یا علی آپ اس کی لے جائیں اور اس کی زبان کاٹ دیں۔ کائنات کے امیر اس کو ساتھ لیے، مکہ مدینے سے باہر نکلے اور ایک مقام پر پہنچے، اور پہنچ کر اپنی سواری اونٹ بھی اسے دے دیا، 2000 درہم بھی دیا، اونٹ پہ سوار کر کے کہا چل تو بھاگ جا۔ وہ چلا۔ جب علی بن ابی طالب پلٹ کے آئے، صحابہ کرام نے ایک تشویش، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو، علی نے تو پیسے بھی دیے ہیں۔ ولایت کے لفظ کو ولی ہی سمجھتا ہے، غیر ولی نہیں سمجھ سکتا۔ کہا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، اور یہ انہوں نے ساتھ اونٹ بھی دیا، 2000 درہم بھی دیے۔ پلٹ کے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو علی ابن ابی طالب نے آپ کی اطاعت نہیں کی۔ سرکار فرمانے لگے جیسے میں نے کہا تھا علی نے ویسے ہی کیا ہے۔ انتہائی شکر۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ زبان کاٹ دو، اس نے زبان بچا دی علی نے اور اسے بھیج دیا۔ فرمایا تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا جیسے میں نے کہا تھا علی نے ویسے ہی۔ جیسے ہی نماز فجر سے فارغ ہو رہے تھے، سرکار دیکھا وہی شخص مسجد میں وضو کر رہا تھا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہا تو کدھر؟ سرکار نے فرمایا تھا تیرے بارے میں کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ فرمایا میری زبان کٹ گئی۔ کہا زبان کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے اسے گدی سے کھینچ کے پھینک دو۔ فرمایا علی اس ولی کا نام ہے جو کاٹے بغیر بھی زبان بدل دیتا ہے۔ کل تک میں گستاخ رسالت میں شامل تھا اور آج میں نعت رسول لکھ کے لایا ہوں۔ انتہائی شکر گزار۔ ولایت کی آنکھ ہی دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے ولی کیا ہے۔ اور آئیے وقت انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا علی ابن ابی طالب نے کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، کہ سرکار نے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں مجھے ایسے علم پلایا جیسے پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو غذا دیتا ہے۔ چھوٹے بچے کو غذا دیتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ نے میرے اندر علم منتقل کیا۔ پرندہ کیسے دیتا ہے؟ بغیر رد و بدل کے، بغیر تبدیلی کے، جیسا لیتا ہے ویسا دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ علی کے جملے تھے، لیکن اس کے بعد علی کے بیٹے عباس کے جملے تھے، زقنی علی ابن ابی طالب زقنی زقن زقا۔ جس طرح رسول نے اپنا علم علی میں منتقل کیا، عباس فرماتے ہیں اسی زبان کو چوس کر میں عباس نے علی سے علم وصول کیا۔ عباس سے علم وصول کیا۔ اور یہ کمال دیکھیے، شان حضرت ابوالفضل عباس، فضائل دیکھیے کہ حضرت قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے، حضرت مریم کی والدہ ہیں بی بی حنہ، وہ یہ کہتی ہیں رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جو بھی میرے شکم میں ہے میں نے تیرے لیے نظر کر دیا۔ جو بھی میرے شکم میں ہے میں نے تیرے لیے نظر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم کی ماں کو پتہ نہیں تھا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی، جو بھی میرے شکم میں نے تیرے لیے نظر کر دیا۔ لیکن شان ابوالفضل عباس دیکھیے، ام البنین مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں اور یہ جملہ عرض کرتی ہیں اللہم انی نظرت لابی عبداللہ فی بطنی مصورہ، اے اللہ میرے شکم میں جو بچہ جس کی تصویر تو نے علی کی شکل پہ بنا دی ہے، میں نے ابا عبداللہ کے لیے نظر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ام البنین کہتی ہیں کہ میں نے نظر کربلا پہ کیا ہے، یعنی اے اللہ جو تیری توحید بچائے گا نا،
اس پہ میں نے نظر کر دیا. اور بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ اسد حیدر ہاشمی، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل علم الآدم الاسماء الخمسۃ النجباء فسجد له الملائکہ، کہ اللہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو 5 نام یاد دلائے جن کا امتحان دینے کی وجہ سے تمام ملائکہ کو آدم کے قدموں میں جھکا دیا. وہ کہتے تھے امتحان کیا تھا؟ 5 نام آل محمد کے 5 نام تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ کو نہیں بتائے تھے، لیکن نہیں، اگر اللہ ملائکہ کو نہ بتائے آدم کو بتائے، یہ تو عدل الہی نہیں ہے. بتایا تھا، لیکن امتحان یہ تھا کہ یہ جو 5 نام ہیں، بتاؤ ان میں سے ہر ایک کا مصداق کون ہے؟ محمد کون ہے؟ علی کون ہے؟ زہرا کون ہے؟ حسن کون ہے؟ حسین کون؟ چنانچہ حضرت آدم کامیاب پائے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 نام یاد دلائے تو تمام ملائکہ حضرت آدم کے سامنے سر بریز ہو گئے، سجدہ بریز ہو گئے. فرماتے ہیں وَأُمَّ الْبَنِينَ علمت العباس کلمتاً واحدتاً. شان عباس سننا آسان نہیں ہے، ہر بندہ علی کے حق میں بول ہی نہیں سکتا. علی کے حق میں بولتا ہی وہ ہے جس کی آواز یا اللہ کو پسند ہوتی ہے یا علی کو پسند آتی ہے. اپنے مولا کا نام بہادر ہو کے لیا کیجئے. عباس اس علی کا نام ہے کہ جو علی کا بھی علی ہے. بڑی بہادری سے نام لیا کریے اپنے مولا کا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مولا نے کسی میدان میں آپ کا سر جھکنے نہیں دیا، ہر میدان میں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ام البنین نے ایک لفظ یاد دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سارا مسجوداً کل الحوائج والوفا. ام البنین نے ایک لفظ یاد کرایا ہے اپنے بیٹے ابو الفضل عباس کو، جس کے نتیجے میں کائنات کی ہر وفا عباس کے دروازے پہ سجدہ بریز ہے. ہر حاجت عباس کے دروازے پہ سجدہ بریز ہے. فرماتے ہیں وہ لفظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب بھی بچہ بولنا شروع کرتا ہے نا، ہر بچہ لفظ غلط بولتا ہے، لیکن اولو کلمۃ قال العباس فی الدنیا ہوا یا حسین. اولو کلمۃ قال العباس، حضرت عباس نے دنیا میں سب سے پہلے جو کلمہ بولا وہ بولا یا حسین. اس کا مطلب یہ عباس نے بتا دیا ہے کہ کلمہ وفا صرف یا حسین ہے. آئیے یہ خطبہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ خطبہ ہے ابو الفضل عباس کا، اور اس کی راویہ کوئی عام عورت نہیں ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے. بی بی کا کلام کسی کے دل پہ اثر نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. سمجھے کہ لوگ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. کمال. چنانچہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ جب شب عاشور میں نے دیکھا کہ جب میرا بھائی بار بار چراغ بجھا رہا تھا نا، میں نے دیکھا کہ اکثریت چلی گئی ہوگی، تو جو میرے بھائی کے مٹھی بھر بچ گئے ہیں نا صاحبان با وفا، میں دیکھوں ان کے حوصلے کتنے ہیں، ان کے رتبے کتنے بلند ہیں، ان کا دل کتنا بپھرا ہوا ہے. بی بی فرماتی ہے میں آئی خیمہ حضرت عباس کے پاس، اور میں نے دیکھا اس لکیر سے کہ عباس خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تمام صحابہ کرام کو سامنے بیٹھا کہ لشکر کتنے تھے؟ 72 شہید ہیں، ایک عباس ہے، ایک حسین ہے، 7 اکبر ہے، کون محمد ہے، سارے ہیں. لیکن تمام اپنے شاگردوں کو سامنے بیٹھا کے بی بی فرماتی ہیں رائے تو اخل عباس، میں نے اپنے بھائی عباس کو دیکھا کہ جالسن علی رکبتیہ کل اسد علی الفریشۃ. عباس اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے شکار اپنے شکاری کے اوپر بیٹھتا ہے، پنجے گاڑ کے بیٹھتا ہے اس کے اوپر. پھر فرماتی ہیں خطبہ خطبتاً بلیغتاً، عباس نے بلیغ خطبہ دیا. اور بی بی فرماتی ہیں لم یسمع مثلھا،
الا من اخی الحسین، میں نے اس جیسا خطبہ سوائے حسین کے کسی سے نہیں سنا ہے، اس سے جیسا خطبہ کسی سے نہیں سنا ہے۔ اور اس کے دلوں کے حالات کیا تھے؟ دشمن کا راوی لکھتا ہے کہ لبس القلوب علی الزرو، حسین کے صحابیوں کے مزاج اتنے بلند تھے گویا انہوں نے اپنے دلوں کو زروں پہ لپیٹا ہوا تھا۔ جملوں کی قدر کیجئے گا، دلوں کو نکال کر زروں کے اوپر لپیٹا ہوا تھا۔ اب ابو الفضل عباس نے خطبہ شروع کیا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبدع الانوار مولج اللیل والنہار، اما بعد یا ایھا الاخیار، یا ایھا الاخیار، یا انصار آل اللہ الابرار، لا تفزعوا من ہجوم الفجار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار وانتم فراش الاثار، یقامعوا کیف یقامعوا من بغاة الاطیار۔ فرماتے ہیں لقد اختارکم اللہ فی الزرع الاول لنصرت ولیہ وخدمت وفرحت رسولہ۔ آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہہ دینا جا کر الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار طلبت القرار سیف صاحب ذی الفقار واللہ لو کنت واحدا لاوہانی السید الکریم وَأُذَكِّرُكُمْ غَدًا زَلَازِلَةَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَغَدًا وَاللَّهِ أُحَيِّرُ جِبْرَائِيل وَأُدْهِشُ إِسْرَائِيل وَأُدْهِشُ إِسْرَائِيل وَلِأَهْلِ الشَّامِ أَحْفُرُ حُفُرًا حَافِرِي بِفَرَسِي۔ آپ جملہ بیان فرماتے ہیں، وقت انتہائی نازک مرحلے میں ہے، میں اس کا ترجمہ اور تشریح کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ گزار کر سکوں۔ پہلا جملہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدا کی ہے مبدع الانوار جس نے ہمارے نور کو خلق کیا۔ دنیا کہتی ہے جب دشمن کا خوف ہو اچھی بھلی آئی بات بھول جاتی ہے، یہ دنیا کا عام فرد نہیں ہے۔ عباس اور فرماتے ہیں مولج اللیل والنہار، وہ اللہ جو رات سے دن کو نکالتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں شاید اس لیے کہا ہے چونکہ رات کا آخری حصہ تھا، اس کے بعد دن نکلنے والا تھا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الاخیار، چند جو صحابی تھے ان کو پکار کے کہتے ہیں یا ایھا الاخیار، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 72 کو اللہ نے چن لیا ہے، ان کے مقابلے میں جو لاکھوں مقابل میں، تو جو حسین ابن علی کے ساتھ دے رہے ہیں ان کو تو اللہ نے چن لیا ہے، لیکن 1400 سال کے بعد جو مشن حسینی کو آگے بڑھا رہے ہیں کیا یہ اللہ کے چنے ہوئے نہیں ہیں؟ اگلا جملہ ارشاد فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں یا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی نیک آل کے مددگاروں۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اولاد نہیں رکھتا ہے لیکن آل رکھتا ہے، آل اللہ کے مددگاروں۔ پھر فرمایا فلا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کافروں کے ہجوم سے ڈر کیسا؟ گویا حسین ابن علی نے بتا دیا، عباس نے بتا دیا کہ جو حسین کے مقابل میں آتا ہے وہ ایک بندہ نہیں، چاہے ہجوم بھی ہو تو کافر ہوتا ہے۔ چاہے نمازی بھی ہو تو کافر ہوتا ہے، چونکہ ولی یہ خدا کے مقابل میں آ گیا ہے۔ اور اگلا جملہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَلَا تَفْشَلُوا مِن كَثْرَةِ الْأَشْرَارِ، ان شرارتیوں کی کثرت سے خوف نہ کھانا۔ اب قرآن کی آیت کو میں لاؤں گا، آیت غدیر میں ارشاد پروردگار ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرا حبیب اللہ نے تجھے ان کے شرارتیوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کار بھی حج رہے تھے، اللہ انہیں شرارتی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ولی خدا کے مقابل میں آ کے چاہے اچھا کام بھی کرے تو اچھا نہیں، در حقیقت شرارت ہوتا ہے۔ ان سے کبھی نہ ڈرنا،
اور پھر آگے فرماتے ہیں کیوں نہ ڈرنا؟ لِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ وَأَنْتُمْ فِرَاشُ الْآثَارِ، اس لیے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، وہ جہنم کے کتے ہیں اور تم دشت ولایت کے بکھرے ہوئے شیر ہو۔ ان سے نہ کبھی خوف کھانا، دشت ولایت کے بکھرے ہوئے شیر ہو تم، اور وہ تو جہنم کے کتے۔ اگلا جملہ فرمایا کیف یقامع من بغات الاطیار، دیکھو اپنے مزاجوں کو کبھی نیچا نہ کرنا، اس لیے کہ تم تو ہو بلندیوں میں اڑنے والے عقاب، اور وہ ہیں زمین میں چلنے والے کیڑے مکوڑے۔ عباس ان کے مزاجوں کو کتنا بلند کر رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ فرماتے ہیں لقد اختارکم اللہ فی الزرع الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ، کہ اللہ نے آج نہیں تمہیں چنا، اللہ نے عالم ارواح میں تمہیں چن لیا تھا کہ تم نے میرے حسین ولی اللہ کی مدد کرنی ہے، وفرحت نبیہ، اور میرے نبی کو خوش کرنا ہے۔ اور آگے جملہ بیان فرماتے ہیں چنانچہ آپ نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کون ہیں جو تمہارے سامنے تمہارے جذبات کو ماند کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں؟ نہیں، فرمایا الستم تعرفون انا ہیبت الجبار، تمہیں پتا نہیں اللہ کی جبار کی ہیبت کا نام ہے عباس۔ طلبۃ القرار، قرار کی خواہش اور آرزو کا نام ہے عباس۔ انا سیف و صاحب ذی الوقار، اور صاحب ذوالفقار کی تلوار کا نام ہے عباس۔ صاحب ذی الفقار، کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ لماذا سمی ذوالفقار و ذوالفقار، اس ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو دو منہوں والی ہوتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے افقر فی الدنیا من الحیات وافقر فی الاخرۃ من الجنہ، کہ دنیا میں یہ زندگی سے محتاج کر دیتی ہے اور آخرت میں جنت سے محتاج کر دیتی ہے۔ دنیا میں زندگی سے محروم ہو جاتے ہو اور آخرت میں جنت سے محروم ہو جاتے ہو۔ اور اگلا جملہ فرمایا، آپ فرماتے واللہ، اللہ کی قسم، لو کنت واحدا، اگر تم سارے بھی چلے جاؤ نا، میں اکیلا عباس رہ جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ابھی اگلا جملہ باقی ہے، اگر تم سارے بھی چلے جاؤ نا تو مجھے پتا ہے اللہ کے ولی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس لیے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب احد میں سارے چلے گئے تھے نا، میں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، میں نے یہ کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ۔ کہا محمد رسول اللہ تو کلمہ ہے علی کا جو ساری دنیا پڑھتی ہے، لیکن محمد کا کیا کلمہ ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ کہا جب میں نے ہاتھ پہ اٹھایا کہا ھذا محمد رسول اللہ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ چنانچہ سرکار نے فرمایا یا علی اذکر الاحد واذکر ھذہ الآیہ ھل جزاء الاحسان الا الاحسان، احد کو بھی یاد رکھنا اور اس آیت کو بھی یاد رکھنا کہ اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے۔ جب 18 ذی الحج کو سرکار نے علی کو بلند کیا نا، علی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ سارے تو مجھے جانتے ہیں، یہ سارے وہی ہیں جو مجھے پہچانتے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اب یاد کر، میں نے تجھے کہا تھا نا احد میں اس آیت کو یاد کرنا، کل احد میں تو نے کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، آج میدان غدیر میں میں کہہ رہا ہوں ھذا علی المولا۔ کہا اگر تم سارے بھی چلے جاؤ نا لکنت فردا فریدا وحیدا، اکیلا بھی رہ گیا نا تو مجھے پتا ہے لأحامی السید الکریم، اس کریم سید کو کیسے بچانا ہے، مجھے اکیلا بھی پتا ہے۔ اور پھر بتایا تمہیں پتا ہے عباس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کل آنا، کل آنا دیکھنا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اذکرکم زلازلۃ یوم عظیم، کل تمہیں میں بتاؤں گا کہ قیامت والے دن کا زلزلہ کیسا ہوتا ہے۔
بسم اللہ. درود و سلام اس شہنشاہ کربلا پر، اس پروردگار وفا پر، جس کے متعلق سرکار امام باقر فرماتے ہیں کہ ہم جس میں توحید ہے اور ہماری روح کا نام عباس ہے. نعرہ حیدری. شاعر نے کہا وہ ممکنات کا خالق دو جہان کا خدا ہے، وہ ممکنات کا خالق دو جہان کا خدا ہے، بغیر ہاتھوں کے اس کا نظام چلتا ہے. توحید ہے، بغیر ہاتھوں کے اس کا نظام چلتا ہے. نہ جانے اس کے ہاتھ ہوتے تو کیا کرتا، نہ جانے اس کے ہاتھ ہوتے تو کیا کرتا. کٹے ہاتھوں سے علی کا نظام چلتا ہے. عباس کا یار کٹے ہاتھوں سے عباس کا نظام چلتا ہے. فرمایا تم کل آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کیف الزلازلۃ یوم عظیم، کہ یوم عظیم قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا آتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں احیر جبرائیل، جس جبرائیل نے میرے بابا علی کی نہروان کی جنگ دیکھی ہے نا، میں اسے بھی حیران کر دوں گا. وَأُدْهِشُ اسرائیل، میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا، ایسے پشتے پہ کشتے لگاؤں گا. اسرائیل حیران ہو جائے گا کیسے میں ان کی روح قبض کروں. اور اگلا جملہ کیا فصاحت ہے عباس ابن علی کی. دیکھیں ایک لفظ ہے حفر، حفر کا معنی ہوتا ہے گڑھا، لیکن ایک لفظ کو عباس نے ایسے گھمایا، ایسے کھیلے. ایک مرتبہ الف اس سے پہلے لگایا، ایک بعد میں لگایا، درمیان میں لگایا. فرماتے ہیں لِأَهْلِ الشَّامِ احفر حفرا حافر فرسی. کل جب دشت کربل میں میرا گھوڑا بھاگے گا نا اشہل، پھر یہ نہ سمجھنا کہ گھوڑا بھاگ رہا ہے، بلکہ اپنے پنجوں سے، اپنی ایڑیوں سے اہل شام کی قبریں کھود رہا ہے. کہ وہ صرف اپنے زمین پر نہیں مارے گا. جی شجاعت کا صدف منارہ الماس کہتے ہیں، شجاعت کا صدف منارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. اور یزیدی سازش ہے جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے، اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں. نعرہ حیدری. دیکھنا کیسے لڑتا ہوں میں عباس. اور پھر فرمایا لو اذن الامام، اگر میرے مولا نے مجھے اجازت دے دی. دیکھو عباس، عباس آپ زیارت میں پڑھتے ہیں مطیع للہ ولرسولہ، اللہ کا بھی مطیع ہے، رسول کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے. فرمایا اگر میرے مولا نے اجازت دے دی تو تم دیکھنا لَأَجْعَلُ أَصْحَابِي سُيُوفًا وَالسَّمَاءُ تُرَاسِي، میں عباس اپنی انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا، آسمان کو نوچ نوچ کے اسے اپنی ڈھال بنا لوں گا. آسمان کو نوچ نوچ کے میں اس کی ڈھال بنا لوں گا. جب یہ جملہ کہا خدا نے مجھے مکمل کرنے دیجیے، خطبہ میرا رہ جائے گا. چنانچہ اتنے میں اخبارہ واحد من اصحاب ابی عبداللہ، ایک بندہ آیا جو مولا کے اصحاب میں سے تھا، آپ کے صحابیوں میں سے. اس نے آگے خبر دی کہ ان رجلا من عسکر شام، کہ لشکر شام میں سے ایک شخص ہے یتجسس حول الخیام والخندق، جو ہمارے خیمے کے گرد جاسوسی کر رہا. اب ایک جاسوسی کا لفظ سننا تھا. بی بی فرماتی ہیں عباس کی کیا کیفیت ہوئی ہے. غضب العباس کاللیث المغضب، عباس ایسے غضب میں آیا جیسے بپھرا ہوا ببر شیر ہوتا ہے. رکبہ علی متن فرشہ بغیر سرجہ، بغیر زین کے چھلانگ لگا کے اپنے فرش پہ سوار ہو گئے اور بھاگے بھاگے کہاں گئے. وقفوا امام الجیوش، جہاں لاکھوں میں شامیوں کی فوجیں کھڑی تھی نا، بیچ میں جا کے عباس نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا. دیکھو شجاعت عباس. سنو چند جملے آگے سنیے گا. لاکھوں میں ہے شامیوں کی فوجیں، 9 لاکھ نہ مانو 5 مان لو، 5 نہ مانو 3 مانو، اور 1 لاکھ مان لو. اکیلا بیٹا ہے علی کا، بیچ میں جا کے کھڑا ہو گئے. اور کھڑا ہو کے اب سنیے وہ جملے، کیا لطف ہے.
عباس نے کس طرح للکارا شامیوں کو، لگتا ہے کہ سب کے کھڑے کھڑے روحیں پرواز کر گئی تھی۔ آپ بیان فرماتے ہیں یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن، آپ فرماتے ہیں اے گندگی کے ڈھیر کی پیداوارو، اے گندگی کے ڈھیر کی پیداوارو، کوئی تمہیں ڈھیر پہ پھینک گیا تھا نجاستو، تم پروان چڑھ گئے؟ اتعلمون، تمہیں پتا ہے انا بادرۃ الحسین بعد الحسن، حسن کے بعد میں حسین کا وزیر ہوں۔ فرماتے ہیں یا نسمۃ الفجور یا رضاء الخمور، اے وہ کون، اے فاسقوں اور فاجروں کے نطفوں، جملے سنو، ایک ایک جملے کی قدر کرنا، اے فاسقوں اور فاجروں کے نطفوں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو عباس کے سامنے للکارتا، لیکن فرمایا یا نسمۃ الفجور، اے فاجروں کے نطفوں، رضاء الخمور، اے وہ لوگوں جو ماں کے دودھ پہ کم اور شراب پہ زیادہ پلے ہو، اے وہ جو ماں کے دودھ پہ کم، اس کا دودھ کم اور شراب پہ زیادہ پلے ہو۔ اتعرفون ابا عبداللہ، تم جانتے ہو کہ حسین کون ہے؟ بسم اللہ، مجھے معلوم ہے آپ بڑے منہمک ہو کے سن رہے ہو، میری خواہش ہے میں اسے مکمل کروں۔ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ ابا عبداللہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ رضا العلم و خطین الوحی، اس نے علم کی گھٹی لی ہے اور وحی سے غذا لی ہے، علم کی گھٹی لی ہے، علم کی، اور وحی کی غذا لیتا ہے۔ تمہیں پتا ہے کون ہے؟ من سماہ جلیل، من سماہ جلیل ناغاہ جبرائیل حرک مہدہ اسرافیل واستشفع فی مہدہ سلسائیل۔ تمہیں پتا ہے حسین وہ ہے کہ جس کا نام جلیل نے رکھا ہے، جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہے، جس کو لوری اسرافیل دیتا ہے، سلسائیل جس کے جھولے سے شفا لیتا ہے۔ اگلا جملہ الذی کان مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض۔ فرمایا تمہیں پتا ہے حسین کس کا نام ہے؟ بچپنے میں جو زمین پہ تھوڑا اور محمد کے سینے پہ زیادہ چلا ہے۔ ماشاءاللہ، اتنا حسین کو سرکار نے سینے پہ اٹھایا۔ تمہیں پتا ہے حسین کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم کہ قبضہ قدرت میں جس کے جان ہے، لو اشرتو، اگر میں صرف اشارہ کر دوں نا، اگر میں صرف اشارہ کر دوں، ہاذہ الرؤوس طائرۃ، یہ جو تمہارے سر مجھے نظر آ رہے ہیں نا لاکھوں کے حساب سے، اگر میں اشارہ کر دوں لمتم علی مکانتکم قبل سلۃ سیوفکم، تمہاری تلواریں نکالنے سے پہلے تمہاری روح بدن سے پرواز کر جائے۔ اگر میں اشارہ کر دوں، لیکن پھر سختی سے کہتے ہیں فاذهبوا، دفع ہو جاؤ، بیننا و بینکم هذه اللیلہ، چلے جاؤ یہاں سے، ایک رات کی مہلت دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں حسین نے مہلت لی، مہلت لی نہیں، حسین کے غلام نے دی ہے، جاؤ۔ کہا مہلت ہم لیتے نہیں ہیں، فاذهبوا، دفع ہو جاؤ، نکلو یہاں سے، بیننا و بینکم هذه اللیلہ، آج کی رات ہے، جاؤ فکروا فی هذه اللیلہ، اس رات میں فیصلہ کر لو کہ تم نے یزید ہی کے ساتھ رہنا ہے یا حسین کے ساتھ آنا ہے۔ بس آخر جملہ تمام کر رہا ہوں میں۔ چنانچہ پھر فرماتے ہیں ان جاسوسوں کو، تم جاسوسی کرتے ہو میرے خیام کی، کتاب آبائکم فی لیلۃ الہجرۃ، جملہ سنیے گا، کتاب آبائکم لیل الہجرۃ یتجسسون حول بیت النور، تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے کہ جب میرا بابا شب ہجرت سو رہا تھا گھر کے گرد جاسوسی کرتے رہے ہو، اذ لم یتجاسروا ان یتصور الجدار۔ اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا وَكَانَ عَلِيٌّ نَائِمًا فِي لَيْلِ الْحِجْرَةِ،
وَأَنَا عَلِيٌّ لَيْلَةِ الْعَاشُورَةِ یقظا. فرمایا تم نے سمجھا نہیں کہ وہ علی کیا ہے اور یہ علی کیا ہے. فرمایا شب ہجرت کو جو تم جاسوسی کرتے رہے ہو نا، شب ہجرت کا علی سو رہا تھا، لیکن کسی کے مائی کے لال کی جرأت نہ تھی کہ دیوار کو پھلانگنے کا سوچ بھی لے. وہ علی تو سو رہا تھا، لیکن شب عاشور کا علی تو ابھی جاگ رہا ہے. شب عاشور کا علی جاگ رہا ہے. گفتگو تمام سامنے، وقت کافی ہو گیا. وہی عباس ام البنین نے پوچھا، اے میرا بیٹا یا بنیا اتحب الحسین؟ اتحب الحسین، کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ کہا نعم یا اماں کرتا ہوں. انی احب حبا شدیدا، میں عباس حسین سے بہت شدید محبت کرتا ہوں. کہا لماذا، کیوں؟ اس لیے کہ ہوا امامی و اخی، اس لیے وہ میرا امام بھی ہے اور میرا بھائی بھی. عزیزارو اگرچہ امام پہلے کہا ہے، بھائی بعد میں کہا ہے، لیکن ام البنین نے عباس کی سرزنش کر کے کہا لا تقل ہاکذا، بیٹا عباس کبھی نہ حسین کو اپنا بھائی کہنا ہے. کبھی بھائی نہ کہنا. بی بی زینب کے گھر جب عباس جاتے نا، جب ماں نے یہ جملہ سمجھایا، اس کے بعد جب دروازے پہ دستک دی نا میری آقا زادی نے کہا فضا کو جاؤ دیکھ کون آیا ہے. جب دروازے پہ دیکھا تو عباس پڑھ رہا تھا آیت تطہیر انما یرید اللہ کہا عباس بھیا یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ تو ہمارے دروازے پہ کچھ سوالی آئے نا تو وہ یہ آیت پڑھ کے مانگتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ کہا ماں نے سکھایا. فرمایا لا تقل ہاکذا، ایسا نہ کبھی کہنا. کیوں؟ فرماتی ہے من انا و انت و من فی الارض، تو اور میں اور جو کچھ زمین میں ہے نا، فداء تراب اقدام ابی عبداللہ، یہ ابو عبداللہ حسین کے قدموں کا صدقہ ہے جو تم اور ہم ہیں. اجرکم اللہ. عزیزانو گفتگو میں نے بڑی قریب سے شروع کر دی ہے. آج کی مجلس میں عباس کا پہرا ہے نا. عزیزانو بڑی معرفت والی شبیں ہیں، اب کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا عرض کروں گا کہ آپ اور ہمیں جب آج بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا، ہم سرکار وفا کے علم کے پاس آتے ہیں، علم کو چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگا کے نا پھر اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. مولا میری یہ مشکل ہے، مولا میری یہ پریشانی ہے. عزیزارو تا ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. یعنی 1400 سال کے بعد ہمیں عباس کے علم کا اتنا سہارا ہے. کبھی سوچا ہے کہ علی کی بیٹیوں کو کتنا سہارا تھا ابو الفضل عباس. اجرکم اللہ. لکھا ہے کہ عباس بچپنے میں حسین کے سامنے نوکروں کی طرح کھڑے رہتے. حسین جب بھی کچھ سوال کرتے نا تو جلدی سے لے آتے. ایک مرتبہ حسین نے پانی مانگا، بڑے جلدی پانی لے آئے، بڑے جلدی پانی لے آئے. عزیزارو جب حضرت عباس دنیا میں آئے نا، مولا علی نے جب شانوں کو بوسہ لینا شروع کر دیا. ام البنین پوچھتی ہے میرا آقا کیا میرے بیٹے میں کوئی عیب ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ اس کے شانوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا یہ شانے وہ ہیں کہ جو میرے حسین پہ فدا ہوں گے. لہذا علی نے وصیت کرتے وقت اپنا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دی اور مولا حسین کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دی. ابو القاسم آیت اللہ العظمی وہ فرماتے تھے، دو ناموں سے پکارتے تھے. فرماتے تھے جب زری عباس پہ جاتے نا، وہ کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ سلام. پھر فرماتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پہ سلام. اجرکم اللہ. آزاداران مظلوم کربلا علامہ مہدی بحر العلوم ہر شب جمعہ کو مولا حسین کی زری پہ نا مولا حسین کی شہادت پڑھتے تھے.
اگر جملہ سخت ہو جائے تو مجھے معاف کرنا عزاداروں، اس لیے کہ عزاداروں کے دل بڑے نرم ہوتے، لیکن جملہ بڑا وزنی ہے۔ یہ وہ مصائب ہے جو بی بی زہرا نے تعلیم فرمایا ہے، جب سنو تو ہائے ضرور کر دینا، وگرنہ دکھی زہرا کے پہلو کو مزید نہ دکھانا۔ علامہ مہدی بارالعلوم کو خواب میں آئی اور فرماتی ہے مہدی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ مہدی کہتے ہیں بی بی اگر ناراض ہو گئی تو میرے دنیا میں کوئی ٹھکانہ، بتائیے میرا جرم کیا ہے؟ کہا تو نے میرے بیٹے کے کبھی مصائب نہیں پڑھے ہیں۔ کہا میں ہمیشہ آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا حسین رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا عباس ہے۔ آجرکم اللہ، روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہو۔ آج ابو الفضل عباس کا جنازہ آ رہا ہے دوستو، دیکھتے جہاں جنازہ آتا ہے نا تو سارے لوگ نہیں روتے، جو جنازے کے پاس ہوتے ہیں نا وہ روتے ہیں۔ کیوں؟ جب پوچھتے ہیں کہاں یہ اس کے رشتہ دار لگتے ہیں، عزاداروں ایسے گریہ کرو زہرا کو پتہ چلے اس کے بیٹے کے رشتہ دار گریہ کر رہے ہیں۔ کہا بی بی میں عباس کے مصائب میں حسین کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا عباس میرا بیٹا ہے، پڑھ مصائب۔ مہدی بارالعلوم فرماتے ہیں بی بی میں کیا پڑھوں؟ اب یہ جملہ بی بی نے تعلیم فرمایا ہے، مہدی بارالعلوم پڑھا کرتے تھے۔ کہا مہدی مجھے اتنا بتا، کوئی آدمی بلندی سے زمین پہ آئے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کہا بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا یہی مجلس میں پڑھ عباس کے مصائب، جب عباس زین سے زمین پہ آیا ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بال عباس زمین میں گرا۔ آجرکم اللہ، منہ کے بال زمین پہ آیا۔ میں کہوں گا دوستو یہ جملہ برداشت نہیں کر سکے نا، مجھے معاف کرنا۔ آپ 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کے ہاتھ پشے گردن بندھے ہوئے تھے، اونٹ پہ سوار تھی، جب بھائی کا لاشا آیا نا اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ ارے عباس کو رونے والو، عباس مرد تھا، علی کی بیٹی عورت ہے، ہاتھ پشے گردن۔ آجرکم اللہ، مجھے نہیں معلوم کس کی کیا حاجت ہے دوستو، اور جن کے پیپر نہیں ہے دعا کرو آپ کی آمین سے کسی کی مشکل حل ہو جائے، اور یہاں معافی مانگ کے جاؤ الفضل عباس کی بارگاہ میں۔ اگلا جملہ سنو، جب کہا نا بھیا مجھے اجازت دیجئے، کہا تو میرے فوج کا سپاہ سالار ہے۔ دائیں دیکھا، کہا یہ سپاہی بھی نہیں ہے۔ بائیں دیکھا، کہا دیکھ عباس تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ عباس کہنے لگے مولا چھوڑ کے تو نہیں، لیکن آپ کے بعد عباس زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ کہا جاؤ پردے میں اجازت لو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب آئے نا اس خیمے میں کہ جہاں علی کی بیٹی موجود تھی، عباس اپنی آقا زادی کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، اور آئے انما یرید اللہ کی تلاوت کرنے لگے۔ بی بی نے کہا کیا مانگنے آیا ہے عباس؟ کہا بھیا نے پانی لانے کی اجازت دی ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا صدق علی ابن ابی طالب، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ عباس نے کہا کیوں بی بی؟ عباس کانپنے لگا، کون سی بات سچ گئی تھی؟ کہا جب میں بچپنے میں تھی نا بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میرے سر سے ردا سے رک گئی، میرا بابا بوسے بھی دے رہا تھا، کبھی میری کلائیوں کو بوسا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا بابا ماذا یبکی کا، کس نے رلا دیا؟ کہا زینب ایک وقت وہ آئے گا جب سر سے ردا اتر جائے گی، کلائیوں میں رسی بندھے گی۔ میں سوچتی تھی عباس جس کا عباس جیسا بھائی ہو، یہ بھلا ممکن ہے کسی کی نظر زینب میں اٹھے؟ آج
سکینہ کے خیمے میں آئے، سکینہ سے لیا خشک مشکیزہ، گلے میں لگایا، اور لے کر جب عباس فرات پہ گئے نا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، مشکیزہ بھرا، دشمن نے دیکھا اگر پانی پہنچ گیا نا، عباس نے پانی کو چلو میں رکھا اور فرات سے ایک جملہ کہا، اے فرات تو ادھر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور ادھر میری سکینہ پیاسی ہے، اجرکم اللہ، تو ادھر ٹھاٹھے مار رہا ہے ادھر میری سکینہ پیاسی ہے۔ اللہ چنانچہ میں نے مختصر کیا، ایک وقت وہ آیا کہ جب عباس کا دایاں شانو قلم ہو گیا، بایاں شانہ قلم ہو گیا، اور عباس کے آنکھ میں گرز لگ گیا، عباس کے سر میں گرز لگا ہے، آنکھ میں تیر ہے، پہلو میں نیزہ ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے آواز لگائی، السلام علیکہ ایھا الغریب، اے میرا غریب تجھ پہ سلام۔ عزادارو آخری جملہ ہے، ادھر سے 4 کام اکٹھے ہوئے، عباس زین سے زمین پہ آیا، سکینہ کے ہاتھ سے جام ٹوٹ گیا، ارے زینب کے سر سے ندا ہٹ گئی، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یا زہرا کیوں لٹیا